الرحمن الرحیم السلام علیکم۔ آج 17 جنوری بروز سوموار ہم بات کریں گے 3 اہم کیسز کے حوالے سے۔ پاکستان اور برطانیہ کے درمیان مجرمان واپسی معاہدے کے حوالے سے بڑی پیش رفت ہوئی ہے اور بڑا اہم ترین اجلاس ہوا ہے آج اسلام آباد میں، اور اس کے حوالے سے جو پیش رفت ہوئی ہے اس سے آگاہ کیا گیا ہے۔ نواز شریف کی واپسی کا یہ معاملہ ہے اور اس پر حکومت نے اپنی کوششیں تیز کر دی ہیں، اور اس معاہدے میں جو ایکسٹریڈیشن کا ٹریٹی تھا، معاہدہ تھا برطانیہ اور پاکستان کے درمیان، اس میں جو اہم پیش رفت ہوئی ہے وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ ساتھ ہم بات کریں گے نور مقدم قتل کیس میں اہم سماعت ہوئی ہے، اس کے اوپر ہم بات کریں گے۔ پہلے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ چیف جسٹس اتر من اللہ صاحب کی عدالت میں جو آج کاز لسٹ تھی اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کی، وہ منسوخ ہو گئی، کینسل کر دی گئی۔ ایک تو اہم اس میں معاملہ یہ تھا کہ خواجہ آصف کی جو درخواست تھی وزیر اعظم عمران خان کے خلاف، اور اس میں یہ پلی لی گئی تھی کہ عمران خان کے دعوے میں عمران خان بطور جب گواہ کے طور پر پیش ہوئے ہیں تو وزیر اعظم عمران خان کا جو بیان ہے اس کے بعد ہمیں جرح کا حق نہیں دیا گیا، اور کیونکہ ہم رسپونڈنٹ ہیں، ہمارے خلاف الزام ہے تو جرح کرنا ہمارا حق ہے۔ اور جس دن بیان ریکارڈ کروایا گیا وزیر اعظم عمران خان کا، جو کہ اس کمپلینٹ میں مدعی ہیں، اس جو حد کی عزت کا دعویٰ ہے اس میں وہ مدعی ہیں، تو مدعی کا بیان ریکارڈ ہو گیا اور مدعی کے بیان پر ہمیں جرح کرنے کی اجازت نہ دی گئی۔ اس پر آج سماعت ہونی تھی، اور وزیر اعظم عمران خان کے خلاف جو ہرجانے کیس کی خواجہ آصف کی درخواست تھی وہ بھی بغیر سماعت کے ملتوی کر دی گئی، اور اس کے علاوہ اینٹوں کے بھٹوں پر جبری مشقت کے خاتمے کے خلاف درخواست بھی اہم جو سماعت تھی وہ بھی بغیر کارروائی آج ملتوی کر دی گئی ہے۔ کاز لسٹ میں شامل کیسز کے لیے نئی تاریخ رجسٹرار آفس کی جانب سے بعد میں مقرر کرنے کا کہا گیا ہے، اور چیف جسٹس صاحب آج اویلیبل نہیں تھے۔ اگلا ہفتہ، اور یہ جو ہفتہ شروع ہوا ہے، اگلے چند دن بڑے اہم ہیں۔ اسلام آباد ہائی کورٹ میں بڑے اہم کیسز کی سماعت ہے، اور اتر من اللہ صاحب کا جو ہے چھٹی کرنا اور اتر من اللہ صاحب کا آج موجود نہ ہونا، ہم امید کرتے ہیں کہ انشاءاللہ ان کی صحت ٹھیک ہوگی اور اگلا ہفتہ وہ اپنا جو کام ہے ریگولرلی عدالت کریں گے اور وہ انصاف فراہم کریں گے سائلین کو۔ پھر معاملہ آ جاتا ہے نور مقدم قتل کیس کا۔ نور مقدم قتل کیس وہ کیس ہے کہ جس میں درندہ قاتل آج بھی عدالت کے سامنے کھڑا ہو کر بڑی بڑی باتیں کرتا ہے اور عدالت کے ساتھ بدتمیزی کرتا ہے۔ آج اس کیس کے اندر جو تفتیشی افسر ہے اس کا بیان قلم بند ہوا ہے۔ لاسٹ ڈیٹ آف ہیئرنگ پر شوکت مقدم کا بیان قلم بند ہوا تھا، جو کہ کمپلینٹ بھی ہیں، مدعی ہیں اس کیس کے، اور وہ نور مقدم کے باپ ہیں۔ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ کرمنل کیسز میں 3 بڑے اہم گواہ ہوتے ہیں۔ ایک تو مدعی بڑا اہم گواہ ہوتا ہے، اس کے علاوہ تفتیشی افسر اہم گواہ ہوتا ہے، آئی وٹنس، اور اگر کوئی کسی وقوعہ میں زخمی گواہ ہو کہ ایک وقوعہ ہوا اور اس میں 3 لوگ تھے، 2 زخمی ہو گئے اور ایک کی ڈیتھ ہو گئی، تو اس مرڈر کیس میں جو زخمی گواہ ہیں ان کو سٹار وٹنس کہا جاتا ہے، اور ان کی بڑی اہمیت ہوتی ہے ہمارے قانون میں۔ تو اس کیس کے اندر نور مقدم قتل کیس میں سب سے اہم جو سٹیٹمنٹ تھی وہ تفتیشی افسر کی ہے یا مدعی مقدمہ کی تھی۔ مدعی مقدمہ کی سٹیٹمنٹ پہلے ریکارڈ ہو چکی تھی، آج تفتیشی افسر کی جو سٹیٹمنٹ ہے وہ ریکارڈ ہوئی۔ عدالت نے کہا کہ اسٹیٹ کونسل معاونت کے لیے ہوتا ہے۔ جج صاحب نے کہا کہ اسٹیٹ کونسل عدالت میں آج کیونکہ اسٹیٹ کونسل موجود نہیں تھے جو اس کیس کے ہیں، تو عدالت نے کہا کہ اسٹیٹ کونسل تو معاونت کے لیے ہوتا ہے، اور اصل تو مدعی کے وکیل نے اس کیس کو لے کر چلنا ہوتا ہے، اور سرکار کے جو ریپریزنٹیٹیو ہیں اگر وہ عدالت میں آج سرکاری وکیل موجود نہیں بھی ہیں تو ہم اس کیس کو آگے چلائیں گے۔ جج نے ہدایت کی کہ وقت بچائیں اور مقدمہ کے تفتیشی افسر کو کمرہ عدالت میں بلائیں۔ عدالت میں تفتیشی افسر کو بلایا گیا اور نور مقدم قتل کیس کے تفتیشی افسر کا بیان قلم بند کر لیا گیا، اور آج اہم جو بیان ہے وہ بھی قلم بند ہو چکا ہے۔ اس سے پہلے اسلام آباد ہائی کورٹ میں نور مقدم قتل کیس کی سماعت جو استغاثہ خارج ہوا تھا تھراپی ورکس کے مالک اور ملازمین کا، اس کے خلاف ایک اپیل دائر کی گئی تھی اسلام آباد ہائی کورٹ میں، اس پر بھی آج سماعت تھی۔ اس پر سماعت آج آئندہ ہفتے کے لیے ملتوی کی گئی ہے۔ تھراپی ورک نے سیشن کورٹ سے پرائیویٹ کمپلینٹ خارج ہونے کے بعد یہ اس فیصلے کو چیلنج کر رکھا ہے۔ اسٹیٹ کونسل نے کہا کہ جس اسٹیٹ کونسل نے کیس میں پیش ہونا تھا وہ آج موجود نہیں ہے، ان کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، جس پر اسلام آباد ہائی کورٹ نے ریمارکس دیتے ہوئے کہا کہ ہمیں پتہ ہے یہ اسٹیٹ کونسل تیاری کر کے آتے ہیں، التوا نہیں مانگتے، آج واقعی وہ بیمار ہوں گے جس کی وجہ سے وہ عدالت میں پیش نہیں ہوئے۔ عدالت نے درخواست پر سماعت ملتوی کر دی۔ عدالت میں دائر درخواست میں کہا گیا کہ سیشن کورٹ نے ہماری درخواست پر فیصلہ کرتے ہوئے قانونی تقاضے پورے نہیں کیے،
اب یہ جو تھراپی ورکس کے ملازمین ہیں جنہوں نے پرائیویٹ کمپلینٹ فائل کی تھی، کس کے خلاف انہوں نے کمپلینٹ فائل کی تھی؟ ظاہر جعفر کے خلاف۔ آپ جانتے ہیں کہ تھراپی ورکس کا ایک ملازم تھا جو زخمی ہو گیا تھا، اور زخمی ہونے کے بعد وہ چھپا رہا، اور جب یہ معاملہ سامنے آیا تو پھر ان کو خیال آیا کہ ہمارا بھی کوئی بندہ زخمی ہوا تھا اور ہم نے بھی درخواست دینی تھی، ہم نے بھی کوئی پرائیویٹ کمپلینٹ فائل کرنی تھی۔ اس وجہ سے پھر انہوں نے یہ ساری جو درخواست دی تھی۔ پولیس چلان میں تھراپی ورک کے بارے میں یہ کہا گیا تھا کہ ملزم نے کہا تھراپی ورکس کے امجد محمود کے ساتھ غلط فہمی میں جھگڑا ہوا۔ تھراپی ورکس ملازمین نے شہادت ضائع کرنے کی کوشش کی۔ تھراپی ورک کے زخمی ملازم نے وقوع کا اندراج بھی نہیں کروایا، میڈیکل سلپ میں روڈ ایکسیڈنٹ درج کروایا، ڈی وی آر میں محفوظ شدہ تصاویر اور فنگر پرنٹس میں بھی یہ ملزمان موقع پر موجود تھے، اور اس وجہ سے ان کو اس کیس میں شامل کیا گیا تھا۔ اور پھر انہوں نے پرائیویٹ کمپلینٹ فائل کی اپنے زخمی ملازم کے حوالے سے، وہ خارج ہوئی تھی، یہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں لے کے گئے، جس پر عدالت نے سماعت جو ہے وہ پیر تک ملتوی کر دی ہے۔ پھر سب سے اہم معاملہ آ جاتا ہے، اور یہ پاکستان اور برطانیہ کے درمیان جو تحویل مجرم کا معاہدہ ہے، جس کو ہم ایکسٹریڈیشن کہتے ہیں۔ انٹرنیشنل لاء میں ایکسٹریڈیشن ایک اہم قانون کے طور پر، اور ایک انٹرنیشنل لاء کے اگر آپ انگریڈینٹس کو دیکھیں یا انٹرنیشنل لاء میں آپ بیسک چیزوں کو دیکھیں، اس میں ایکسٹریڈیشن کا جو قانون ہے اس کی ایک بڑی اہمیت ہے۔ ایکسٹریڈیشن کے قانون سے مراد یہ ہے کہ جب ایک اسٹیٹ کا دوسری اسٹیٹ کے ساتھ ایک معاہدہ ہو جائے، اور معاہدہ یہ ہو کہ اگر ہمارا مجرم وہ ہوتا ہے جو سزا یافتہ ہو، جس کو اس ملک کی عدالت نے سزا یافتہ ڈکلیئر کر دیا ہو، اور اس نے دوسرے ملک میں پناہ لے لی ہو اور وہ سزا سے بچنا چاہتا ہو، تو اس ایکسٹریڈیشن کے معاہدے کی وجہ سے دوسرا ملک پابند ہوتا ہے اس ٹریٹی کی بنیاد پر کہ وہ اس سزا یافتہ مجرم کو اس ملک کو جس کو وہ ریکوائرڈ ہے وہ واپس کرے۔ بالکل ایسے ہی اس ملک کی بھی ذمہ داری ہوتی ہے۔ اب ایک ایسا شہری جو برطانیہ میں جس کو سزا ہو چکی ہے اور اس کی ایکسٹریڈیشن کا معاملہ پاکستان میں چل رہا ہے برطانیہ کی درخواست پر، جس کے اوپر وفاقی کابینہ نے بھی اس کی منظوری دی تھی، اب باری آ گئی برطانیہ کی۔ آج اہم اجلاس ہوا، اور یہ وزیر داخلہ شیخ رشید کی سربراہی میں اسلام آباد میں اہم اجلاس ہوا۔ وزارتی کمیٹی نے، یہ وزارتی کمیٹی ہے جو نواز شریف کی واپسی اور برطانیہ اور پاکستان کے درمیان جو معاہدہ ہے اس کے لیے بنائی گئی تھی، اس وزارتی کمیٹی نے پاکستان اور برطانیہ کے درمیان مجرمان واپسی معاہدے سے متعلق اہم فیصلے کیے۔ وزیر خارجہ وزیر داخلہ شیخ رشید نے خصوصی وزارتی کمیٹی کے اجلاس کی صدارت کی۔ اجلاس میں شاہ محمود قریشی، شیریں مزاری اور مشیر داخلہ شہزاد اکبر نے شرکت کی۔ آپ اندازہ لگائیں کہ یہ خصوصی کمیٹی ہے، یہ اس مقصد کے لیے بنائی گئی ہے جو تحویل مجرم اور ایکسٹریڈیشن کا ہے بٹوین پاکستان اور برطانیہ۔ اس کے حوالے سے یہ خصوصی وزارتی کمیٹی ہے، وزراء پر مشتمل یہ وزارتی کمیٹی ہے، جس کو شیخ رشید ہیڈ کرتے ہیں۔ ان کے ساتھ شاہ محمود قریشی ہیں، شیریں مزاری ہے اور شہزاد اکبر ہے جو اس معاملے کو دیکھ رہے ہیں۔ سیکرٹری وزارت قانون، ایڈیشنل سیکرٹری داخلہ سمیت دیگر اعلیٰ حکام نے بھی آج اس اجلاس میں شرکت کی۔ اجلاس میں جو فیصلے کیے گئے اس کے مطابق برطانیہ کے ساتھ مجرمان واپسی کے معاہدے کو بہترین عوامی مفاد میں دستخط کیا جا رہا ہے، اور جو یہ معاہدہ ہے اس پر دستخط کے حوالے سے اصولی منظوری دے دی ہے۔ معاہدے کو وفاقی کابینہ میں لے جانے سے پہلے برطانیہ سے مشاورت کی بھی بات ہوئی ہے، اور برطانیہ سے مشاورت یہ ہوئی ہے کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ نہ صرف نواز شریف اور یہ اس طرح کے لوگ، بلکہ ہمارے وہ ملزمان جن کے خلاف یہاں پر اشتہارات جاری ہو چکے ہیں، جو اشتہاری ملزمان ہیں، ان کو بھی ہمیں واپس کیا جائے۔ اس میں اسحاق ڈار ہے، اسحاق ڈار کسی کیس میں سزا یافتہ نہیں ہے، حسن نواز ہے، حسین نواز ہے، سلمان شہباز ہے، نصرت شہباز ہے، اس کے علاوہ جو رابعہ عمران ہے، علی عمران، یہ پورا خاندان، پورا ٹبر ہی کیونکہ وہاں پر اشتہاریوں کا ہے، تو اس کو بھی ڈسکس کیا گیا ہے کہ ہمیں جو معاہدہ وفاقی کابینہ میں دستخط سے پہلے ہمیں اس کو برطانیہ سے مشاورت کرنی ہوگی اس معاملے پر۔ معاہدے سے پاکستان اور برطانیہ میں اب تک جو معاہدہ جس پر دونوں ممالک تیار ہو چکے ہیں دستخط کے لیے، اس میں ہے پاکستان اور برطانیہ سزا یافتہ مجرمان کو ایک دوسرے کے ملک واپس بھیجنے کے پابند ہوں گے۔ معاہدے سے صرف ایسے شہریوں کو واپس لانے کی اجازت ہوگی جن کو متعلقہ عدالتیں سزائیں
سنا چکی ہیں برطانیہ سے مشاورت کے بعد. اور یہ ملزمان کی واپسی کی مشاورت، ملزم وہ ہوتا ہے جس کے خلاف کیس پینڈنگ ہوتا ہے، اور مجرم وہ ہوتا ہے جس کو سزا سنا دی جاتی ہے. تو ملزمان کے حوالے سے مزید برطانیہ سے مشاورت کا آج فیصلہ کیا گیا ہے، اور اس کے بعد پھر وفاقی کابینہ سے حتمی منظوری کے لیے یہ معاملہ پیش کیا جائے گا. یہ وزیر اعظم عمران خان کا بیسیکلی ایک مشن تھا، اور یہ فروری 2019 میں جو پہلا راؤنڈ تھا اس معاہدے کے حوالے سے وہ اکتوبر 2019 میں شروع ہوا تھا، اور اس پر پھر ورکنگ ہوتی رہی. 2020-21 میں پھر کووڈ کی وجہ سے یہ معاملات رک گئے تھے، کیونکہ ویسے ہی پابندیاں لگ گئی تھیں، آنا جانا بند ہو گیا تھا، تو اس پر جو ہے وہ کوئی اہم پیش رفت نہیں ہو سکی تھی. لیکن اب اس معاملے پر جو ہے وہ اہم پیش رفت سامنے آئی ہے، اور کہا یہ گیا ہے آج کے اجلاس میں اس معاہدے کو پیش کیا گیا ہے جس کے ساتھ برطانیہ کے ساتھ جس معاہدے پر ایگری ہو چکی ہے حکومت پاکستان، اور اب اس کو وفاقی کابینہ میں پیش کرنے سے پہلے کہا گیا ہے کہ ہم ایک دفعہ اب مجرمان کی حد تک تو کلیئر ہو گیا، جو دونوں ممالک اس بات پر ایگری ہو گئے. اب پاکستانی حکام کی یہ آج کی جو خصوصی وزارتی کمیٹی ہے، ان کی یہ خواہش تھی، یا ان کا ایک پلان یہ ہے، ان کا ماننا یہ ہے کہ صرف اس میں نواز شریف کی حد تک نہ ہو. ہم چاہتے ہیں کہ جو ہمارے ملزمان ہیں، جو ہماری عدالتوں کو ریکارڈ ہیں، ان کو بھی واپس بھجوایا جائے، تو اس پر بھی بات چیت ہونی چاہیے. اور اگر وہ برطانیہ کو اس حوالے سے راضی کر لیا جاتا ہے کہ جس کے خلاف کیس درج ہو چکا ہے اور وہ کیس سے بھگوڑا ہے، اس کو بھی واپس بلایا جائے، تو پھر تو یہ سارے کا سارا شریف خاندان ہی واپس آئے گا. اور اگر وہ اس معاہدے کے تحت صرف مجرمان کی حد تک معاملہ رہتا ہے تو نواز شریف تو واپس آئے گا ہی آئے گا. باقیوں کی حد تک پھر ریڈ وارنٹ کا معاملہ ہے، اور وہ پھر حکومت کے پاس یہ اختیار ہے کہ وہ ریڈ وارنٹ جاری کر کے ان ملزمان کو واپس بلائے. اور وہ اتنی اہمیت کے حامل نہیں ہیں کہ ان کو کوئی برطانیہ وہاں پر کوئی سیاسی پناہ دے گا یا کچھ ہوگا. نواز شریف کی حد تک یہ معاملہ طے ہو چکا ہے، جو آج خصوصی وزارتی کمیٹی نے آج اس بات پر جو اپنی منظوری دیتے ہوئے وفاقی کابینہ تک اس حد تک معاملہ بھیجنے پر رضامندی کا اظہار کر دیا ہے. اگلا ہفتہ بڑا اہم ہے، اور دیکھتے ہیں کہ جو یہ معاہدہ ہے یہ صرف نواز شریف کا معاملہ نہیں ہوگا، یہ پھر پاکستان کے مستقبل کے لیے، کیونکہ پاکستان کے بڑے بڑے کرمنلز یہاں سے بھاگ کر بیرون ملک چلے گئے ہیں، اور وہ لنڈن ان کی آماج گاہ بن چکا ہے، پناہ گاہ بن چکا ہے. تو یہ ایک اچھی چیز ہے. جس نے اس ملک میں زیادتی کی ہے اس کو ہر حال میں باہر جانا چاہیے، اس کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے. جو بھی تفصیلات ہوں گی آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے. اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو. بہت شکریہ. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.